لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. حضرات، التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر صاحب مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على ارشاد جناب اہدیت ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کی وصیت کی اور نیکی کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو اپنے حمل میں رکھا، اپنی شکم میں رکھا، اور روز بروز اس کی ماں کمزور پہ کمزور ہوتی رہی. تو اے انسان، میرا شکر ارشاد جناب اہدیت ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں رکھا، اور اس دوران انسان کی ماں روز بروز کمزور ہوتی رہی، اور اس نے پھر اس کے بعد اسے 2 سال تک دودھ پلایا، اور یہ مدت 2 سال تک کی رہی جس میں اس نے اپنے بچے کو اپنا شیر جگر پلایا. تو اے انسان، تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر کہ تم سب کی بازگشت میری طرف ہونے والی ہے. اسلام ایک منظم قانون، ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جس نے انسان کے لیے، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ترقی اور اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے زمینہ اور میدان دیا. انسان کی ترقی اور انسان کی کمال میں ایک بڑا کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے. ایک ایسا کردار کہ اگر ماں نہ ہو تو انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. ماں نہ ہو تو انسان مایۂ وجود نہیں پا سکتا ہے. ماں اگر نہ ہو تو انسان لم یکن شیئا مذکورہ کی منزل میں ہی رہے گا. اللہ نے انسان کو وجود دینے کے لیے، اس کے لیے جو ذریعہ قرار دیا ہے اس زمین کے اوپر، وہ ماں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا،
تو یہاں تک ماں اور باپ دونوں ہی مشترک ہیں، اور کہا ہے کہ دونوں کے ساتھ نیکی کیجئے، دونوں کے ساتھ احسان کیجئے۔ لیکن جب پروردگار عالم خصوصیت بیان کر رہا ہے، جب پروردگار عالم صفت بیان کر رہا ہے، تو باپ کی صفت نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں نے تم کو اپنے شکم میں 9 ماہ تک رکھا، اور ساتھ ساتھ تم کو مضبوطی دینے کے لیے، تمہاری رشت و نمو کے لیے ماں نے یہ برداشت کیا کہ وہ روز بروز کمزور ہوتی جائے۔ اس نے اپنے خون جگر کو دودھ کی صورت میں تبدیل کر کے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے 2 سال تک یہ مشقت برداشت کی۔ 2 سال تک اس نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو اے انسان، تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ بچوں نے اصرار کیا، اصرار ہے مسلسل جو ہے وہ اپنے والدہ کے لیے وہ ایصال ثواب کے پروگرام جو ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی ایک مجلس ہے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ماں کا کردار بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اسلام ایک سماجی مذہب ہے، اور ایک سماج کو تشکیل دینے کے لیے اسلام نے جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے وہ ماں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیے جو اگر ماں کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ماں کی خصوصیت کو سمجھنا چاہتے ہوں، تو یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب نیکی کا حکم دیا گیا تو دونوں کو ساتھ ساتھ، ماں اور باپ دونوں کے لیے کہا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے کہ دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن جب خصوصیت بیان کی گئی ہے تو صرف ماں کی بیان کی گئی کہ دیکھو خاص طور سے ماں کا احترام کرو، خاص طور سے ماں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آؤ، کیونکہ ماں نے تم کو 9 مہینوں تک اپنے شکم میں رکھنے کے بعد ساتھ ساتھ کمزوریاں برداشت کی ہیں۔ اس نے 2 سال تک تم کو لگاتار دودھ پلایا ہے۔ دیکھو یہ ماں کی خصوصیت ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن جو ہے پلٹ کے آتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن جب خصوصیت کی نوبت آئی ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو یہاں پر قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ صرف اور صرف ماں نے تم کو حمل میں رکھا اور ماں نے کمزوریاں برداشت کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، قرآن جو تذکرہ کر رہا ہے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسانی معاشرے کو تشکیل دینے میں جو کردار ماں کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ تمام رشتے، تمام ناطے، تمام کے تمام تعلقات اسی ایک رشتے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ غور فرمائیں کہ ایک ماں کا وجود ہے کہ جو انسان کو اس سے جوڑے ہوئے، ایک ماں کا وجود ہے جو خاندان کو جوڑے ہوئے، ایک ماں کا وجود ہے جو خانوادے کو جوڑے ہوئے، اسی ماں کے وجود سے خاندانی تعلقات برقرار ہیں، اسی ماں کے وجود سے خانوادہ گلشن بنا ہوا ہے، اسی ماں کے وجود کا سہارا ہے کہ جس کے وجہ سے اس کے سائے میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ماں کی مثال اس درخت کے مانند ہے کہ جو اپنے شکم میں اور اپنے سینے میں ایک چھوٹے سے بیج کو لیتی ہے، اور لینے کے بعد عزیزوں اس بیج کو پروان چڑھاتی ہے اور ایک ننھے سے پودے کی صورت میں اسے باہر نکالتی ہے، اور دھیرے دھیرے اسی بچے کو، اسی پودے کو دھیرے دھیرے وہ اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ وہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دنیا والے اس سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ دنیا والے کبھی اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے دیگر وہ امور ہیں کہ جو ایک پیڑ کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے تمام کی تمام دنیا فائدہ اٹھانے لگتی ہے عزیزوں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ تناور درخت، یہ اونچا درخت، یہ پھلدار درخت، یہ سایہ دار درخت، یہ وہ درخت کی جس کے پتے ہرے ہیں، یہ وہ درخت کی جس کا پھل بہت ہی مفید اور بہت ہی لذیذ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ وابستہ ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور وہ اس کی ماں وہ زمین ہے کہ جس درخت کی جڑیں اس زمین کے اندر مستحکم ہو رہی ہیں اور مضبوط ہو رہی ہیں۔ اگر اس زمین کا سہارا اور زمین کا تعلق اگر ٹوٹ جائے تو یہ درخت کچھ بھی نہ ہوگا، یہ درخت سوکھ جائے گا، یہ پھل دینے کے قابل نہیں ہوگا، یہ سایہ دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو وہ کلیدی کردار حاصل ہے، ماں کو وہ کی رول حاصل ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اگر اس سے رشتہ ٹوٹ جائے، اگر اس سے تعلقات خراب ہو جائیں، اگر اس سے تعلقات ختم ہو جائے
جائے تو اولاد کی شکل میں، فرزند کی شکل میں یہ جو تناور درخت اس نے تشکیل دیا ہے، جو اس نے اپنا خون جگر پلا کر اس بچے کو جو مضبوط کیا ہے، یہ اس نے جو 9 مہینے تک کمزوریاں برداشت کرنے کے باوجود دنیا کے حوالے یہ جو اپنا بچہ کیا ہے، عزیزوں اگر اس کا تعلق ماں سے اور اس کی مامتا سے ٹوٹ جائے تو یہ بچہ اس زمین کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتا ہے، یہ بچہ اس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، یہ بچہ اس زمین کے اوپر اپنے وجود کو ادامہ نہیں دے سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہت عظیم کردار ہوتا ہے ایک ماں کا، اور قرآن کریم نے جو خصوصیت ماں کی بیان کی ہے وہ کوئی خصوصیت باپ کی بیان نہیں کی ہے، جو اہمیت ماں کی بیان کی ہے وہ اہمیت والد کی بیان نہیں کی ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ سی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے والدہ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم نے جب بھی ماں کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا ہے تو وہاں پر لفظ کو بیان کیا ہے، لفظ والدہ کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزوں کہ کا دائرہ والدہ کے دائرے سے وسیع تر ہے، اور اس کا مفہوم اس سے وسیع اور گستردہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت اہم، وہ بہت کلیدی کردار ہے خاندان میں، گھر میں، خانوادے میں، حتیٰ سماج میں۔ ایک اچھا سماج، ایک بہترین سماج، ایک ایسا سماج کہ جو دنیا میں نیکیاں بکھیر سکتا ہے، ایک ایسا سماج کہ جس کے ذریعے سے دنیا نیکیوں کی طرف گامزن ہو سکتی ہے، اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے، اپنے مقصد متعالی تک پہنچ سکتی ہے، اس کی ذمہ داری ماں کو دی ہے۔ یہی آغوش مادر ایک چھوٹی سی درسگاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اگر یہ وہ پہلی درسگاہ ہے کہ اگر وہاں سے انسان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو انسان معاشرے میں بدترین مخلوق کے طور پر ظاہر ہوگا اور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اگر اسی درسگاہ میں، اگر اسی چھوٹی سی درسگاہ میں اس کی تربیت صحیح ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ انسان معاشرے کو بلندیوں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے، ایک بہترین معاشرہ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہ معاشرہ ساز کردار وجود میں آ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر دیکھا جائے، اگر آپ غور کریں، اگر آپ ماں کے کردار کی طرف غور کریں، اگر ماں کی کردار کی طرف اگر ہم توجہ کریں عزیزوں، تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ تمام کے تمام فرہنگ، تمام کے تمام تمدن، تمام کے تمام سویلائزیشنز جو ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو سب کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے باپ کی زبان بول رہا ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مادری زبان بول رہا ہے۔ جب بولنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کی نسبت بھی، زبان کی نسبت بھی ماں کی طرف دی جاتی ہے۔ عزیزوں، جب زمین کا مسئلہ آتا ہے، علاقے کا مسئلہ آتا ہے، وطن کا مسئلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ میرا مادر وطن یہ ہے، میری مادر وطن یہ جگہ ہے، میری مادر وطن یہ شہر ہے، میری مادر وطن یہ ملک ہے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب تعلیم کا مرحلہ آتا ہے کسی شہر میں یا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں، جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو جب ہم ادبی لہجے میں اور ادبی زبان میں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری مادر علمی فلاں شہر ہے، ہماری مادر علمی فلاں یونیورسٹی ہے، ہماری مادر علمی فلاں کالج یا فلاں اسکول ہے۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام تمدن، تمام کے تمام تہذیبیں، تمام کے تمام ممالک، تمام کے تمام جو شہر ہیں، تمام کے تمام سوسائٹیز جو ہیں، جو سماج ہیں، ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف دی جاتی ہے اور ان کو ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ چیز باپ سے وابستہ ہے۔ ہاں، نسل کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تذکرہ باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب سماجیات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب معاشرے کا تذکرہ ہوتا ہے، جب زمین کا تذکرہ ہوتا ہے، جب زبان کا تذکرہ ہوتا ہے، جب مادر علمی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر نسبت ماں کی طرف دی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا کردار ایک سماج کو تشکیل دینے میں ماں کا ہے، کتنا بڑا کردار ایک انسان کو تشکیل دینے میں ماں کا ہے، کتنا بڑا کردار انسانیت کو سنوارنے میں ایک ماں کا ہے۔ میرے
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ جب بھی قرآن نے اپنی تعریف کرنی چاہیے ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کا باپ ہے، نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ الکتاب ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں کی ماں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب اللہ نے چاہا، جب پروردگار نے چاہا کہ دنیا کی سب سے عظیم زمین کا تعارف کرایا جائے، سب سے بڑی زمین کا تعارف کرایا جائے، جب چاہا کہ سب سے باعظمت زمین کا تعارف کرایا جائے، جب چاہا کہ بلند و بالا علاقے کا تعارف کرایا جائے، میرے دوستوں، وہ زمین کہ دنیا کی سب سے باعظمت زمین ہے، وہ زمین جو دنیا کی سب سے پاکیزہ زمین ہے، وہ زمین کہ جہاں سے سب سے پہلے کلمہ توحید کی صدا بلند ہوئی، وہ زمین کہ جہاں سے سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہوئی، وہ زمین کہ جہاں پر اللہ کے نبی ابراہیم نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، جس کو ہم مکہ معظمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو عزیزوں اس کو کہا کہ یہ القریٰ ہے، یہ تمام زمینوں کی ماں ہے۔ کہیں پر عزیزان محترم ابھی تک باپ کا تذکرہ نہیں آیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ باپ کی زبان ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ وطن باپ ہے، یہ نہیں کہا گیا عزیزوں کہ یہ ہماری تعلیم جو ہے کا شہر ہمارا باپ ہے، یہ نہیں کہا گیا میرے دوستوں، میرے بھائیوں کہ یہ آسمانی قرآن، آسمانی کتاب تمام کتابوں کا باپ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ زمین تمام زمینوں کا باپ ہے۔ جب بھی تذکرہ کیا گیا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو ہمیشہ ماں کا تذکرہ کیا گیا، القریٰ، الکتاب، مادر علمی، مادر زبان، مادر تعلیم، مادر وطن، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر چیز کی اصل اور ہر چیز کی جو پیدائش اور زادگاہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ ماں ہے۔ یہ وہ کردار ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز پنپ نہیں سکتی ہے، یہ وہ کردار ہے کہ جس کے بغیر انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر اگر انسانیت یہ چاہے کہ اپنے وجود کو دوام دے سکے، اپنے وجود کو بقا دے سکے، تو اس کا سہارا لینا ضروری ہوگا، اس کو ذریعہ بنانا ضروری ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ماں کا کردار یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کیا چیز ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب خاندانی تربیت کے لیے عزیزان محترم بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جب خاندانی تربیت کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ایسی ماں جس کے بچے لائق ہیں، ایک ایسی ماں کی جس نے ایسے بچوں کو دنیا کے حوالے کیا، ایسے بچوں کی پرورش کی کہ جو مومن ہیں، جو دیندار ہیں، جنہیں اپنے والدین کا احترام پتہ ہے، جنہیں یہ پتہ ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، جنہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں، جب ہم خاندانی تربیت کرتے ہیں، اپنی خاندانی تربیت کے لیے جب تذکرہ ہوتا ہے تو صلہ رحمی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی میری جان کے در پہ ہے، یا رسول خدا میرا بھائی مجھ سے قطع رابطہ کیے ہوئے ہے، یا رسول خدا میرا بھائی میرا جانی دشمن بن گیا ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ لیکن تم جاؤ اس کو سلام کرو، تم جاؤ اس کا حال چال پوچھو، تم جاؤ اس کی احوال پرسی کرو۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، آپ دیکھیں کہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیا چیز ہے ماں کا کردار۔ ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے، ایک خاندان کو ترقی دینے کے لیے، ایک انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے کہا تم جاؤ، تم جا کے اس کی احوال پرسی کرو۔ کہ وہ مجھے اگر اس کو موقع ملے تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن تم جا کے اس کو سلام کرو، تم جاؤ اس کا حال چال پوچھو، تم جاؤ پوچھو کہ اس کے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس سے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول خدا کی بات مان لیتا ہے، پھر رسول خدا اس کو ایک وصیت کرتے ہیں، اس کو ایک تاکید کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جان لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو،
تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ یہ صلہ رحم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے ذان محترم؟ اس کا تعلق سیدھے ماں سے ہے۔ رحم کہتے ہیں شکم مادر کو، رحم کہتے ہیں ماں کے شکم کو، اور شکم کے اس دور کو کہ جہاں پر کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں رحم۔ جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس حصے کو جہاں پر بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ صلہ کہتے ہیں ملنا جلنا، صلہ کہتے ہیں رابطہ، صلہ کہتے ہیں اتصال، صلہ کہتے ہیں کنیکشن، صلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے رہنا۔ صلہ رحم یعنی ماں کے ذریعے سے تمہارا جو آپس میں رابطہ ہے، تمہارا جو آپس میں رشتہ ہے، اسے جوڑے رکھو۔ اور یہ رشتہ جو ماں کے ذریعے سے تمہارے درمیان برقرار ہوا ہے، یہ رشتہ جو والدہ کے ذریعے سے تمہارے درمیان برقرار ہوا ہے، یہ رشتہ جو تمہاری مادر گرامی کے ذریعے سے تمہارے درمیان جڑا ہے، عزیزان محترم دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ یہ ماں کا کردار واقعی سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے ماں کو، کتنی اہمیت دی ہے ماں کو۔ عزیزان محترم کا صلہ رحم کرو جا کے، یعنی وہ رشتہ جو رحم کے ذریعے سے، وہ رشتہ جو شکم مادر کے ذریعے سے، وہ رشتہ جو تم ماں کے شکم میں جو تم نے 9 مہینہ گزارا، وہ رشتہ جو تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان، وہ رشتہ جو تمہارے چچیرے بھائی کے درمیان، وہ رشتہ جو تمہارے دوسرے دیگر رحم والے رشتہ داروں سے ہے، ان سے وہ جو رشتہ برقرار ہوا ہے عزیزان محترم، تم اس کو برقرار رکھو، کیونکہ یہ رشتہ ضمانت ہے اس بات کی کہ تمہاری عمر بھی طولانی ہوگی، تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ماں وہ کلیدی کردار ہے، وہ مرکزی کردار ہے۔ ماں اگر گھر میں ہے تو گھر گلشن ہے۔ ماں اگر گھر میں ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک عورت، ایک خاتون کا بڑا کردار ہے اس سماج میں۔ ماں کی مختلف صورتیں ہیں، خاتون کی ایک مختلف صورتیں ہیں۔ خاتون جو ہے اس کے مختلف کردار ہیں۔ کبھی بیٹی ہے جو باپ کو جذبہ عطا کرتی ہے، باپ کو خوشحالی عطا کرتی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کو ایک جذبہ ملتا ہے، باپ کو ایک طاقت ملتی ہے، باپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے، کبھی باپ کے حوصلے کا سبب بنتی ہے۔ کبھی وہ بہن ہے کہ جو بہن کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے بھائیوں کی پرورش میں بٹاتی ہے۔ ایک بہن ہے کہ جو بھائیوں کی پرورش میں اپنے ماں کا ہاتھ بٹا رہی ہے تاکہ ان کی پرورش ہو سکے۔ ایک زوجہ ہے کہ جو آ کر ایک نیا گھر تعمیر کرتی ہے، ایک نیا سماج تشکیل دیتی ہے، ایک خانوادہ تشکیل دیتی ہے۔ ایک گھر جو 4 دیواری ہے، ایک گھر جو چند اینٹوں سے بنا ہوا ہے، لیکن جب وہ زوجہ کی صورت میں گھر میں آتی ہے تو گھر میں اس گھر کو گھر بناتی ہے، اس کو گھر کا نام دیتی ہے، اس کو خانوادے کا نام دیتی ہے عزیزان محترم۔ لیکن ابھی تک وہ مرحلے کہ جو بیٹی کا مرحلہ ہے، جو بہن کا مرحلہ ہے، جو زوجہ کا مرحلہ ہے، ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو ابھی تک وہ عورت کا جو کردار ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ عورت کا جو وجود ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب وہ ایک ماں بنتی ہے عزیزان محترم تو اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا اس بات کا اقرار کرنے لگتی ہے کہ اب یہ مکمل عورت ہے، اب یہ مکمل خاتون ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ہمارے سماج میں دیکھ لیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ جب تک عورت ماں کا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی ہے، جب تک عورت ماں نہیں بن جاتی ہے، تب تک لوگوں کو انتظار رہتا ہے۔ شادی کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت کی شادی ہو گئی، کیا گھر والے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا خاندان والے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا لڑکی کے مائکے والے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا لڑکی کے سسرال والے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا شوہر مطمئن ہو جاتا ہے؟ کیا باپ مطمئن ہو جاتا ہے؟ کیا لڑکی کی ماں مطمئن ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے اہل خانہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، سب کے اندر سب کو ابھی ایک انتظار ہے، سب کو ابھی یہ توقع ہے کہ جب یہ ماں بنے گی، جب یہ ماں بن جائے گی تو یہ مکمل وجود بن جائے گی، جب یہ ماں بن جائے گی تو اس کے خاتون ہونے کا جو وجود ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سب کو انتظار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ نے انسان کے اندر، اور خصوصاً جو یہ تکمیل کا مرحلہ ہے اور یہ جو خواہش ہے اللہ نے یہ خاتون کے اندر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جب بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور ایک لڑکی، ایک بچی جب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے تب بھی وہ جو کردار ادا کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ، ڈالز کے ساتھ جو بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور جو ایک بچی چھوٹی سی ہوتی ہے 4-5 سال کی بچی، 3-4 سال کی بچی،
جب وہ کھیلتی ہے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، تب بھی جس کردار کو وہ اختیار کرتی ہے وہ بہن کا کردار نہیں اپناتی ہے، وہ بیٹی کا کردار نہیں اختیار کرتی ہے، وہ زوجہ کا کردار نہیں اختیار کرتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب بھی وہ کردار اپناتی ہے تو اس ڈول کی ماں کا کردار اپناتی ہے، اس کھلونے کی ماں کا کردار اپناتی ہے، وہ گڑیا جو اس کے آغوش میں اس کی ماں کا کردار اپناتی ہے۔ کیونکہ یہ تقاضا فطری ہے جو عورت کو اس بات کی طرف آگے بڑھاتا ہے کہ اس کا وجود اگر مکمل ہونا چاہتا ہے تو وہ منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ایک ماں بن جائے۔ کیونکہ ماں بننا سماج کی تشکیل کی علامت ہے، ماں بننا سماج کی کامیابی کی علامت ہے۔ ماں کے ذمے اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے کہ دیکھو، پہلے تمہیں ماں بننا ہے، ماں کے بعد ایسی پرورش کرنی ہے کہ ایک آئیڈیل سماج تم دنیا کے سامنے پیش کر سکو، ایک آئیڈیل نمونہ، ایک نمونہ کردار اور نمونہ معاشرہ تم دنیا کے سامنے پیش کر سکو۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ رسول خدا دعائے مغفرت کرتے ہیں، ظاہراً نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو رسول خدا ایک بڑا عظیم جملہ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رسول خدا جو جملہ کہتے ہیں وہ بہت ہی دردناک جملہ ہے۔ رسول خدا جو جملہ کہتے ہیں وہ سننے کے بعد انسان نگران ہو جاتا ہے۔ رسول خدا ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو، ابھی تک تمہاری زندگی میں ماں موجود تھی، اور جب ماں موجود تھی تو تمہارے لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو، تمہارے پاس ماں تھی۔ رسول خدا اس شخص سے کہتے ہیں تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی؟ جی ہاں رسول خدا، جی ہاں رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تو پھر رسول خدا ایک جملہ کہتے ہیں عزیزوں، تو اب جاؤ اور اب سے جانے کے بعد تم اپنے لیے، اپنی سلامتی کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، کیونکہ وہ ذات کی جو تمہاری سلامتی کا باعث تھی، جو تمہاری سلامتی کی ضمانت تھی، کہ جس نے تمہاری سلامتی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، کہ جس کی ہر سانس، جس کا ہر لمحہ اس بات میں گزرتا تھا کہ وہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی، جس کی وجہ سے، کہ جس کے وجود مبارک کی وجہ سے پروردگار تمہیں محفوظ رکھے تھا، اب وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں بچی ہے۔ کتنی اہم بات ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذان محترم، ماں کا کردار یہ ہے کہ جب دنیا سے گزر گئی ہے تو اب انسان خود سلامتی کی دعا کرے۔ اب اپنی سلامتی کی دعا کرو، جا کر اب دعا کرو کہ پروردگار تم کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ تمہاری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے جو تمہاری سلامتی کی ضمانت تھی۔ وہ شخصیت اب اس دنیا میں نہیں ہے جس نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا، جس نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ جب بھی دعا کرنا ہے وہ تمہاری سلامتی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ جب بھی دعا دینا ہے تو تمہاری سلامتی کے لیے دینا ہے۔ جاؤ اب جا کے دعا کرو۔ رسول خدا اس شخص سے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، میں نے مغفرت کی دعائیں کر دی، میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اب ذمہ داری تمہاری بڑھ گئی ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ اب اس بات میں گزرنا چاہیے کہ دعائیں کرو، کیونکہ ماں نہیں بچی ہے۔ کیا کردار ہے! اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ وہ کردار ہے۔ ماں ہوتی ہے عزیزوں، ماں کو کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہے۔ ماں کو کسی کالج کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے عزیزان محترم، عزیزوں، میرے دوستوں، کہ جس کو اللہ نے اپنی وحی کا مصداق قرار دیا ہے۔ ماں وہ شخصیت، ازہے سے ماں کے عنوان سے اللہ نے ماں کے اوپر وحی کی۔ باپ کے اوپر باپ کے عنوان سے اللہ نے کبھی وحی نہیں کی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مادر موسیٰ، کچھ کردار ہیں، کچھ ماں، مثالی مائیں ہیں اس دنیا میں، جن کا اگر تذکرہ کر دیا جائے تو ضروری ہے۔ ایک اچھا ٹاپک آ گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اگر ہم دنیا کی مثالی ماؤں کی طرف دیکھیں، اگر ہم دنیا کی ان ماؤں کی طرف دیکھیں کہ جو دنیا کی مثالی مائیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، جن کا تذکرہ روایات نے کیا، جن کا تذکرہ احادیث نے کیا، اہل بیت علیہ السلام نے جسے بیان کیا ہے، کچھ مثالی مائیں ذان محترم۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ والدہ میں اور میں فرق ہے۔ کا دائرہ وسیع ہے، والدہ کا دائرہ تنگ۔ والدہ اس خاتون کو کہتے ہیں
کہ جو صرف بچے کو جنم دے، جہاں سے بچہ پیدا ہو، لیکن والدہ سے وسیعتر ہے، اس کا مفہوم والدہ سے وسیع ہے، اس کا دائرہ والدہ سے بڑا ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو اس بچے کو زندگی دینے میں، کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں بنیاد کو، جو اس بچے کی بنیاد ہے، جو اس بچے کی اصل ہے، جو اس بچے کی بقا کی ضمانت ہے، جہاں سے یہ بچہ وجود میں آیا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں سے یہ بچہ باقی ہے، جہاں سے یہ بچہ اب اپنے وجود کو آگے بڑھائے گا، جہاں سے اس بچے کے وجود کا استمرار ہوگا، اسے کہتے ہیں۔ اتنی ظریف عربی زبان بہت لطیف ہے ذہن محترم۔ جو اصل ہوتی ہے، اصل و اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ جو صرف وجود میں لاتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں، والدہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مادری زبان یعنی اصل زبان، جس کا تعلق، جس کی بنیاد، جس زبان کی بنیاد، جہاں سے یہ زبان شروع ہوتی ہے، مادری زبان، وہ زبان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں القرا، زمینوں کی اصل، قرا کہتے ہیں زمینوں کو، علاقے کو، جگہوں کو، شہروں کو، یا جو قرا جو ہے، قرا کہتے ہیں کسی زمین کو، کسی علاقے کو۔ تمام زمینوں کی ماں، یعنی سب سے پہلے جو زمین اس دنیا میں آئی ہے، جہاں سے زمین بنی ہے، وہ مکے کی زمین ہے، سرزمین مکہ ہے، اس لیے کہتے ہیں القرا ہے، تمام زمینوں کی ماں ہے وہ۔ غور فرما رہے، الکتاب، تمام کتابوں کی جو بنیاد ہے، تمام کتابوں کی جو جڑ ہے، تمام کتابوں کی جو اصل ہے، عزیزان محترم، وہ قرآن کریم ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الکتاب۔ تو چونکہ ماں جو ہے، چونکہ جو ہے وہ امہ حملتہ، یہاں پہ نہیں کہا کہ والدتہ حملتہ، نہ، کہا کہ امہ کا مطلب، یعنی یہاں پہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دائرہ تھوڑا وسیع ہے، دائرہ بڑا ہے، ماں کا دائرہ ہے، جس نے اس کو اس دنیا میں وجود بخشا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تربیت کی، ساتھ ساتھ اس کو پروان چڑھایا، ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھایا، ساتھ ساتھ اس کی بقا کی ضامن بنی، اور جب تک زندہ رہی بچے کی حفاظت کی ضمانت بنی رہی، اور بچے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہی۔ ماں اسے کہتے ہیں ذہن محترم، اصل و اساس اور بنیاد ماں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو کچھ مثالی مائیں ہیں۔ موسیٰ کا تذکرہ لفظ سے ہے، یہاں پر بھی مادر موسیٰ کا تذکرہ، وہ دور دیکھیں آپ، یہ مثالی مائیں ہیں۔ اور ان ماؤں کو قرآن نے جگہ اس لیے دی ہے ذہن محترم کہ انہوں نے ایسے تاریخ ساز کردار پیش کیے ہیں، اور ایسے تاریخ ساز کردار دنیا والوں کے حوالے کیے ہیں، یہ دنیا والوں کی ترقی اور ان کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے، اور ان کو اس کمال حقیقی اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم ہیں ذہن محترم۔ ان کا کردار بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ خود جناب موسیٰ نبی اللہ، ان کا کردار کہا کہ اس بچے کو بچانے کے لیے، کہ جہاں پر حاکم وقت جو ہے وہ بچوں کو چن چن کر مار رہا ہے، فرعون وقت جو ہے وہ بچوں کو چن چن کر قتل کر، 70,000 سے زائد بچوں کو اس نے چن چن کر قتل کر دیا۔ اور یہ مادر موسیٰ ہیں جو یہ کردار ادا کر رہی ہیں کہ کبھی اندھیری کوٹھری میں، تو کبھی جھاڑیوں میں، تو کبھی کہیں پر، تو کبھی کہیں پر، کبھی پانی میں، اذان محترم اپنے اس بچے کو بچاتے ہوئے لے کے جا رہی ہیں۔ تو پھر ماں کی طرف یہ وحی کی اللہ نے کہ تم اس کو بچاؤ، تم اس کو بچا رہی ہو، اور جب کوئی چارہ نہ بچے تو اسے پانی میں ڈال دینا، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اور پھر ہم تم کو اپنے بچے کی طرف پلٹائیں گے۔ اور وہ پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، اور وہ پورا واقعہ قرآن کا آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ تاریخ ساز کردار ہے جس نے موسیٰ کو دنیا والوں کے حوالے کیا۔ بہت اہم کردار یہاں پہ مادر موسیٰ کا، جس کو وحی کا مصداق قرار دیا گیا۔ وحی ایسے ہی نہیں مل گئی ہے مادر موسیٰ کو۔ دوسرا کردار اذان محترم، اگر آپ غور کریں، جناب مریم کا کردار ہے۔ وہ جناب مریم کی جو ابھی تک عبادت کر رہی ہیں، جو ابھی تک دسترخوان جنت سے استفادہ کر رہی ہیں، لیکن جب ماں بننے کے مرحلے میں آتی ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کھجور کا پیڑ جو ابھی سوکھا ہے، کبھی نیچے زمین کے پاس کہیں پانی نہیں ہے۔ اذان محترم، اللہ ان کی برکت کے ذریعے سے، اس ماں ہونے کی برکت کے ذریعے سے، خود اللہ ان کے ذریعے سے ایک سوکھے ہوئے پیڑ کو سرسبز پیڑ میں تبدیل کر رہا ہے۔
جب اللہ کے لیے، اللہ کی امانت کو بچانے کے لیے اس ماں نے وہ سختیاں اور وہ مشکلات برداشت کی، حتیٰ اپنے کردار کے اوپر، سامنے والوں کی طرف سے اپنے کردار کے اوپر، وہ کردار کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہے تھے اس کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیا۔ اذان محترم، ایک غیرت مند کے لیے، ایک با کردار کے لیے، ایک باعفت کے لیے، ایک ایسی خاتون کے لیے کہ جو مکمل طور پر، جو سراپا کردار ہے، جو سراپا نیکی ہے، اذان محترم جو نیکی کا مجسمہ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے اور وہ انگلی بد کرداری کی اٹھا دے تو اس کے لیے شرم کا مقام ہے، اس کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ اور اس بات کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب مریم یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ کاش کہ یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین میں چلی جاتی اور ختم ہو جاتی، نسیہ منسیہ ہو جاتی اور بلا دی جاتی۔ یعنی خود یہ جناب مریم جو ہے وہ یہ تمنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کردار کے ساتھ، اس کردار سازی کے ساتھ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اس دنیا میں دیا۔ یہ کردار سازنا ہے اذان محترم، میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ پھر ایک کردار جناب آمنہ کا ہے، مادر، یہ اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے پہلے جو کردار اپنا ادا کیا ہے جناب ہاجرہ نے، سب کے سامنے ہے۔ ایک سن تک پہنچنے کے بعد جناب ہاجرہ کو کے ذریعے سے اللہ نے جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل جیسی اولاد دی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک انتظار کے بعد جناب ہاجرہ کو اولاد ملی۔ جناب ابراہیم، اب دیکھیں یہاں پر کردار جناب ابراہیم کا ختم ہو جاتا ہے جناب اسماعیل کی زندگی میں ظاہراً، اور کردار یہ ہے کہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر جا کے جناب ابراہیم نے اپنے خانوادے کو چھوڑا ہے کہ جہاں پر نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، غیر ذی زرع، جہاں کے اوپر کسی قسم کی ہریالی نہیں ہے، جہاں پر کسی قسم کی زندگی کا امکان نہیں ہے، اور یہاں پر ایک تاریخی ماں اپنا کردار اپناتی ہے، اور جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے آتے ہیں حکم خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واضح کرنا ہے کہ دیکھو، اور دنیا والوں کو نمونہ دینا ہے کہ دیکھو، اگر تم کو ماں کا کردار اپنانا ہے تو ان مثالی ماؤں کا کردار اپناؤ۔ یہ بھی بتا دینا ہے کہ باپ کے بغیر تو بچہ اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے، لیکن ماں کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ بچے کہ جو ماں کے بغیر پروان چڑھتے ہیں، وہ بچے جو ماں کے بغیر، یہ ایک جو ہے وہ نفسیاتی سی بات ہے عزیزوں، کہ ان کی جو نفسیات ہوتی ہے، ان کی جو سائیکولوجی ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ ان کا کردار جو بن کے سامنے آتا ہے، جو ماں کے بغیر جو بچے پروان چڑھتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ان کا کردار بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہاں بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ کس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان کو، اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔ ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، زندگی کا امکان موجود نہیں ہے، اور وہ زمین ایک ماں کے ذریعے سے ام القریٰ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ زمین ایک ماں کی وجہ سے، ایک ماں کی برکت کی وجہ سے ذان محترم دنیا کی سب سے مبارک اور سب سے عظیم زمین بن جاتی ہے۔ سب سے بڑی زمین بن جاتی ہے، سب سے اچھی زمین بن جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ایک بچہ پیاسا ہے، وہ اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو آگے بڑھانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ صفا اور مروہ، ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کے کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، پھر واپس مروہ کی طرف آتی ہے۔ صفا اور مروہ جو ہے وہ اس کا چکر لگاتی ہے، 7 مرتبہ یہ کام کرتی ہے۔ کافی دوری ہے، ایک لمبی دوری ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کیا ہے تو کبھی پانی تلاش کرنے جاتی ہے، پھر آ کر بچے کی یاد تڑپاتی ہے تو پھر بچے کو دیکھتی ہے، لیکن اللہ نے اسی ماں کے وجود مبارک کی برکت سے اس ایڑی کے نیچے سے زمزم جیسا معجزہ دنیا کو عطا کیا۔ بچہ کوئی اور نہیں، اسماعیل ہے، وہ اسماعیل کہ جس کی صلب سے اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیتیں دنیا میں آنے والی ہیں، اور یہ کردار جناب ہاجرہ کا ہے۔ یہ کردار اس ماں کا ہے کہ جس نے اس بچے کو، کہ جس کے صلب میں اللہ نے
ان ہستیوں کو رکھا ہے کہ جو دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کو رکھا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کی وجہ سے یہ افلاک بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ افلاک نہ ہوتے۔ تو عزیزان محترم اس بچے کو ظاہراً جناب ہاجرہ کی زندگی کو، ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو وہ اسماعیل کو جو بچانا چاہ رہی ہیں، وہ کیوں بچانا چاہ رہی ہیں؟ کون ہیں اسماعیل؟ اسماعیل بہت عظیم شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی عزیزان محترم، اس تاریخ انبیاء کی بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ اسماعیل وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے محمد عربی وجود میں آنے والے ہیں، اہل بیت طاہرین وجود میں آنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے حجت خدا وجود میں آنے والی ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ تاریخ ساز کردار جناب ہاجرہ کا ہے، ایک کردار جناب آسیہ کا ہے کہ جنہوں نے جو فرعون کی بیوی ہے اور جناب موسیٰ کو جنہوں نے جو ہے وہ پالا ہے، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، اتنی اہمیت دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کے دائرے میں آتی ہیں، انہوں نے اس کی تربیت کی، اسے پالا، اسے پوسا۔ اگرچہ ان کے رحم سے جناب موسیٰ پیدا تو نہیں ہوئے، لیکن ان کو اپنی ماں کے نام سے یاد کیا۔ جناب آمنہ کہ وہ رسول جنہیں یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، اس نے آخری رسول کو جس خاتون نے اپنا خون جگر پلایا، جس کو یہ یوں کہا جائے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب آمنہ کا دودھ خشک ہے، بے چین ہے کہ بچہ بھوکا ہے، یہ بچہ تڑپ رہا ہے، جس کے بعد جناب حلیمہ جو ہے وہ آتی ہیں اور انہوں نے جو ہے جناب رسول خدا کو دودھ پلایا۔ لیکن جناب آمنہ کا کردار یہ ہے کہ ایک یتیم کی پرورش کس طریقے سے کی ہے کہ سارا ہم و غم یہ ہے کہ یہ بچہ زندہ رہے، تڑپ رہی ہیں، بڑا کردار ہے جناب آمنہ کا۔ اور اس کے بعد خود جناب فاطمہ بنت اسد کا جناب آمنہ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار یہ ہے کہ جناب رسول خدا کو ماں نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تاریخ کہہ رہی ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب رسول خدا خود بیان فرما رہے ہیں کہ جب میرے چچا ابو طالب کے گھر پر کوئی دعوت ہوا کرتی تھی، جب اچھا کھانا بنا کرتا تھا، تو میری ماں جناب فاطمہ بنت اسد میرے لیے اس اچھے کھانے کو الگ کر لیتی تھی اور مجھے وہ اچھا کھانا 2 مرتبہ کھلاتی تھی۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں مادر علی کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں فاطمہ بنت اسد کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں عزیزان محترم ایسی ماؤں کے اوپر کہ 2 مرتبہ مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور اس کے بعد وہی اچھا کھانا جو ہمارے لیے الگ کرتی تھیں فاطمہ بنت اسد، پھر میں وہ کھانا کھاتا تھا۔ یعنی اتنا اہم کردار جناب رسول خدا کی زندگی میں جناب فاطمہ بنت اسد نے ادا کیا ہے۔ اور پھر کیا کہنا جناب خدیجہ کا کہ جس نے ام المومنین کا کردار ادا کیا ہے۔ آج اگر دنیا میں مسلمان روٹیاں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آج دنیا میں مسلمان سیر نظر آ رہا ہے، تو زان محترم یہ جناب خدیجہ کے مال کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اگر یہ بات کہا جائے تو یہ غیر مناسب نہیں ہوگی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیزان محترم۔ ماں کا کردار ہے وہ خدیجہ کہ جس نے اس دنیا کو دنیا کی سب سے بہترین خاتون عطا کی۔ آپ خدیجہ کا کردار اگر اس پہلو سے دیکھیں، اس طریقے سے دیکھیں، خدیجہ وہ ماں ہے، اس بچے کی تربیت کی، اس بچی کی 3-4 سال کی ہے، جس کی تربیت اس طریقے سے کی ہے عزیزان محترم کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین ماں سب سے بہترین خاتون قرار پائی۔ اور اس کے بعد تربیت اس طریقے سے کی کہ جب یہ بچی بڑی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے جب یہ بچی پروان چڑھ رہی ہے اور اس کا رابطہ اس کے باپ کے ساتھ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اپنے باپ کا کردار، اپنے باپ کا خیال یہ اس طریقے سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خود رسول جیسا کردار اس بچی کو ام ابیہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی کا کردار اپنا رہا ہے، یہاں پر بھی کا کردار جو ہے وہ اپنا جلوہ بکھیر رہا ہے کہ پیاری بیٹی نہیں کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین بچی نہیں کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین بیٹی نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول خدا جب جناب سیدہ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے کردار کو اور اپنے رابطے کو جناب سیدہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ نے کتنے بہترین طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کی ہے، اپنے باپ کا خیال رکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں بیٹی تم اپنے باپ کی ماں ہو، ام ابیہ ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرت جناب سیدہ پر، اللہم صلی علی محمد۔
بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ مثالی مائیں بہت سی ہیں۔ ماں کا کردار کلیدی کردار ہوتا ہے ایک سماج کو تشکیل دینے میں۔ اگر یہ ماں نہ ہو تو یہ دنیا نہیں چل سکتی، یہ معاشرہ نہیں چل سکتا ہے۔ ماں کی آغوش کے بگڑے ہوئے بچوں کو باپ نہیں سدھار سکتا۔ ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے اذان محترم کہ ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر و کافر باپ کی اولاد کو بہترین مسلمان میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ خون کی تاثیر ماں تو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن ماں کی آغوش کے بگڑے ہوئے انسان کو باپ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم کردار ہے ماں کا۔ چیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے، لائق بچوں نے یہ مجلس رکھی۔ عام طور سے غیر حضوری اور آن لائن مجالس کی مشکل یہ رہتی ہے کہ وہ ماحول جو ہے جو ظاہری مجلس اور حضوری مجلس کا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن بہرحال یہ سال ثواب کی مجلس ہے، حکم ہوا اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ام ابیہا، جناب سیدہ کو ام حبیہا کا لقب دیا، یعنی اپنے باپ کی ماں، ایسا کردار ادا کیا جناب سیدہ نے۔ یہ وہ ماں ہے کہ جو بہت کم سنی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ 18 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جس کے بچے ابھی 9-10 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے جس کے بچوں کی، جو دنیا سے چلی گئی ہے، 10-11 سال کی عمر ہے۔ یہ ایسی ماں ہے کہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کی قبر کا نشان بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بقی ایک قبر ہے۔ جناب مولا کائنات نے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق جناب سیدہ کی قبر کا نشان نہیں بتایا کسی کو۔ کہ علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، علی مجھے رات میں دفن کرنا، کسی کو پتہ ہے؟ فاطمہ مسلمانوں سے کتنی اذیتیں جناب زہرا نے مسلمانوں سے برداشت کی اور کتنا زیادہ ناراض ہیں اس وقت کے مسلمانوں سے۔ جناب سیدہ کہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو شریک نہیں ہونے دینا میرے جنازے میں، علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا، مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا۔ جس طریقے سے جناب سیدہ کی میں جتنے مصائب ہو سکتا ہوں عزیزوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جناب سیدہ کے 2-3 باتیں جناب سیدہ کی مصائب کی عرض کرنی ہے۔ جس طریقے سے جناب سیدہ کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کی مصیبتیں بھی گمنام ہیں۔ ان کی مصیبتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، کتنی مصیبتیں 40 سال گزر جانے کے بعد بھی جب امام حسن علیہ السلام مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے مغیرہ تو وہی شخص ہے جس نے میری ماں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اے مغیرہ تو وہی شخص ہے جس نے میری ماں پر حملہ کیا تھا۔ برداشت نہیں کر پا رہا امام حسن، جب بھی دیکھتے تو ماں کی مصیبت یاد آ جاتی ہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد بھی جناب امام حسن علیہ السلام کو ماں کا وہ چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ ظلم میں کیا ظلم ہوئے؟ اگر جو تاریخ نے لکھے ہیں عزیزان محترم، جسم کے کس جگہ کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ اس زمانے کے حاکم نے کنفذ ملعون کو بھیجا کہ جاؤ، روایت کہتی ہے کہ جاؤ جا کر فاطمہ کو مارو۔ کیسے میری زبان کیسے یہ الفاظ ادا کرے؟ اور وہ شخص آتا اور آنے کے بعد تاریخ جو منظر لکھتی ہے، میں شب میں مطالعہ کر رہا تھا جناب فاطمہ کی مصیبتوں کا کہ کیا کیا ظلم جناب سیدہ کے اوپر ہوئے، اس ماں کے اوپر، دنیا کی سب سے عظیم خاتون کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جو رسول کی جگر کا ٹکڑا ہے، جو رسول کا ٹکڑا ہے، جو وجود رسول کا ٹکڑا ہے عزیزان محترم۔ یہ وہ ماں جس نے حسین اور حسن جیسے کردار دنیا کو دیے، جس نے زینب و ام کلثوم جیسے بچے دنیا کو عطا کیے۔ یہ وہ کردار ہے جس کو اس کے باپ نے ام ابیہا کا لقب دیا، اور جب اس کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، جب رسول اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد کیا کیا ظلم نہ ہوئے جناب سیدہ کے اوپر کہ کنفذ ملعون آتا ہے اور آنے کے بعد جناب سیدہ کے گھر میں گھستا ہے اور اس طریقے سے ظلم کرتا ہے عزیزوں کی جناب سیدہ ایک گوشے میں جا کر پناہ لیتی ہیں، اور پھر وہ ایسا حملہ کرتا ہے،
ایسا حملہ کرتا ہے کہ جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پہلو سے ساری مصیبتیں جناب سیدہ اس پہلو سے ساری مصیبتیں جناب سیدہ کی جو ہے وہ اذان محترم وجود میں آتی ہیں۔ پہلو شکستہ ہوتا ہے، خالی پہلو شکستہ نہیں ہوتا ہے، پسلی خالی نہیں ٹوٹتی ہے، کمر بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اور اذان محترم جناب مقداد ایک ملعون کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے رسول کی بیٹی جب اس دنیا سے گئی ہیں تو ان کی پشت سے خون بہ رہا تھا، تو نے جو تلوار کے ذریعے سے اور نیزے کے ذریعے سے بنت رسول کے اوپر وار کیا تو ان کی آخری سانس تک ان کی پشت سے خون بہتا رہا۔ عزیزوں کیا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں کیسے مصائب جناب سیدہ پڑھوں۔ جناب مقداد کہتے ہیں کہ یہ ملعون، تو نے ایسا وار سیدہ کے اوپر کیا کہ آخری وقت تک ان کی پشت سے خون بہتا رہا۔ بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، بس ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محاضرے گرامی کے مصائب کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ثم لطمہا، سارے ظلم ہونے کے بعد جناب سیدہ کی رخسار مبارک کے بعد ایک ملعون نے ایسا تماچا مارا ہے کہ اب لطم کی جو معنی عربی زبان میں کہ ایسا تماچا کہ جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر نشان پڑ جائے، جس کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جائے۔ اذان محترم جناب امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ واجدہ کا مصائب پڑھتے ہیں، ثم لطمہا، اس ملعون نے اس طریقے سے میری جدہ واجدہ کے چہرے کے اوپر تماچا مارا کہ نہ تنہا فقط چہرہ کالا پڑ گیا، نہ فقط ہاتھوں کے نشان پڑ گئے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے پر نشان بھی پڑے ہیں۔ ان کے چہرے پر نشان کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تماچا اتنا شدید ہے کہ چہرے کے گوشوارے بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری مصیبت ہے جو جناب امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میری جدہ ماجدہ کے اوپر جو وار ہوا وہ اتنا کاری تھا کہ ان کی شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزیزوں اور آخری جملہ پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرنا ہے میرے دوستوں، خالی شکم پہ وار نہیں ہوا ہے، خالی چہرے پر وار نہیں ہوا ہے، اس کے بعد جو وار ہوا ہے زہرا کے بازوؤں پر ہوا ہے، زہرا کے شانے پر ہوا ہے۔ میں کون سے مصائب پڑھوں، بس ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر میں اس زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری بار یہ ہے کہ جب علی کو گھر سے قید کر، جب علی کو رسیوں سے باندھ کر اور ایک زہرا کے گھر سے لے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ زہرا نے تمام مشکلات کے باوجود، تمام سختیوں کے باوجود علی کو پکڑا ہے کہ علی کو نہ جانے دوں گی۔ ارے جو علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا ہے عزیزوں، ایک ظالم نے بڑھ کر ارے فاطمہ کے دست مبارک پر غلاف شمشیر سے وار کرنا شروع کیا۔ ایسا وار کیا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ گھر علی سے خالی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ جو پوچھا تو پتہ چلا کہ علی کے گلے میں ریسمان ڈال کر ارے لوگ لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے سلمان جا کر کہہ دیجئے کہ میرے علی کو رہا کر دیں ورنہ میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں۔ اے سلمان جا کے سیدہ سے کہہ دو کہ بد دعا نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عذاب اور عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انیس بیگم بنت محمد ذاکر صاحب کو